آداب. عزم علی شان جوان قیادت. یہ ملک بھی نوجوان نسل کا ہے, مستقبل بھی انہی کا ہے. ہماری نوجوان نسل کہتی ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. شاید ہے یا نہیں معلوم نہیں, لیکن مستقبل کی قیادت کو تیار کرنا, چننا, اس مستقبل کو سنبھالنے کے لیے ان کو صلاحیت دینا, یہ ذمہ داری تو اسی نسل کی آتی ہے. عزم علی شان جوان قیادت یہی ایک سلسلہ ہے جہاں نوجوان نسل کے نمائندے اس عمر کے یعنی کہ 12 سے 18 برس کے یہاں بیٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن مقابلہ اس مقصد سے نہیں کہ ایک جیت جائے دوسرا ہار جائے, بلکہ یہ کہ مل کے آگے بڑھنے کی سوچ بنے اور صلاحیت آئے. وقت کیونکہ ہمیں گزارنا ہے ان کی باتیں سننے کا, تمہید پہ میں کم سے کم روشنی ڈالوں گا. جو اس کا سلسلہ ہے وہ آپ پہلے 2 پروگراموں میں دیکھ چکے ہیں. کچھ اور جیسے جیسے وقت گزرے گا ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے, لیکن آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے جو 2 منصف ہیں ان کا تعارف کراتے چلیں. ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, فیشن ڈیزائنر ہیں, لیکن اس سب سے بڑھ کے وہ ایک پرسنالٹی ہیں پاکستان کی. عطیہ خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لے کے آئیں. 2 آپ پروگرام جج کر چکی ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, لیکن ساتھ ہی میں ہماری دوسری دوست مہرین خان صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, تشریف لے کے آئیں. آپ کا تعارف یوں تو بیرسٹر ہونے کا ہے, لیکن کالے کوٹ کے علاوہ جہاں تک میرے خیال ہے آپ بے کالے کوٹ بھی بڑا کام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ہمارے آج کے جو کمپیٹیٹرز ہیں, کمپیٹیٹرز کہنا نہیں چاہیے, اچھا لفظ نہیں ہے, لیکن ہمارے کہتے ہیں 4 جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تعارف کراتے چلوں. علیزہ عباس صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. پریشانی دو سیٹ ہے نا, نو ایشو, ویری گڈ ماشاء اللہ. معروف فاطمہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آل گڈ. پرچی ورچی ہاتھ میں تو تیاری پکڑی ہوئی ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ. فریال بلوچ صاحبہ تھینک یو آپ نے وقت نکالا, آپ آئیں, بہت شکریہ. یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ سب کو ویسے مبارکباد. یامین ملک صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ وقت نکال کے لے کے آئے. فوری طور پہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. پہلا راؤنڈ کا مقصد یہ ہے کہ اردو کی صلاحیت کو جانچا جائے کہ ان کا کتنا عبور ہے. موضوع ان کو پہلے سے دیا گیا ہے تاکہ تیاری کر سکیں, اور ان کو 2 منٹ دیے جائیں گے. بزر پہ شروع کریں گے, 1.5 منٹ کا بزر اور 2 منٹ پہ اختتام. لیکن موضوع جو ہے اس کی تھوڑی تشریح وضاحت کہ وہ کیا ہے اور کیوں رکھا گیا, مہرین تھوڑی سی فرمائیے. موضوع یہ ہے کہ اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں تو ... اور یہ آپ کو 2 منٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ اگر آپ کو یہ عہدہ ملے تو آپ کیا کیا کریں گی یا کریں گے. اور مقصد یہ ہے ناٹ جسٹ ہم آپ کی کانٹینٹ کو نہیں جج کریں گے کہ جی آپ نے اس پالیسی کو زیادہ اہمیت دی یا دوسری کو. ہم یہ جج کریں گے کہ آپ کی سوچ کیا ہے, کس طرح سے آپ نے ایک لاجیکل آرگیومنٹ کنسٹرکٹ کیا ہے. اینڈ obviously your delivery is very important. Make sure that you're clear, you're concise and you're persuasive. اور کہ پورے معاملے پہ آپ کا عبور ہے یا نہیں. اچھا, روایت یہ کہتی کہ خواتین سے ابتدا کی جائے, لیکن جج بھی خواتین جو ہمارے کنٹیسٹنٹ, تو بھائی ابتدا یامین صاحب میں آپ سے کروں گا, کوئی تو ایڈوانٹیج آپس میں ہونا چاہیے. آئیے تشریف لے کے آئیے, آپ کو 2 منٹ ملیں گے. بزر پہ ابتدا کریں گے, 1.5 منٹ کا بزر اور پھر 2 منٹ. آئیے بسم اللہ اور گڈ لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز جج صاحبان السلام علیکم. آج اس موضوع میں مجھے بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر میں 1 دن کے لیے پرائم منسٹر بنوں تو کیا کروں گا. میں 1 دن تو کیا, اگر 1 گھنٹے کے لیے پرائم منسٹر بنایا گیا, میں صرف ایک ہی چیز کو صحیح کرنا چاہوں گا, وہ ہے ہمارے تعلیمی نظام, کیونکہ ہر مسئلے کی جڑ ہے تعلیم. میں ایک اعلان ضرور کروں گا کہ جو بھی شخص اپنی اولاد کو تعلیم سے روکتا ہے نہ وہ اسے سخت سزا دی جائے, کیونکہ نہ تو وہ اپنی اولاد کو اس کے حق سے محروم کر رہا ہے, بلکہ ہمارے آنے والے پاکستان کے لیے ایک فساد کا بیج بو رہا ہے. اسی لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی مسائل ہیں, خواہ وہ خودکشی ہو, بم دھماکے ہوں یا پھر چوری ڈکیتی, یہ اس لیے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کے اس عمل سے دوسروں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. اس لیے اسلام میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد خواہ عورت مسلمان پر فرض ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ایوانوں میں بیٹھنے والے ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے, جب جعلی ڈگریاں لینے والے ایوانوں میں بیٹھیں گے تو ہماری کہاں سے وہ مدد کر پائیں گے. ان کو نہ یہ معلوم ہے کہ ان کے فرائض کیا ہیں, ان کو نہ یہ معلوم ہے کہ ان پر کیا کیا ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں, ان کو ہماری پرابلمس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے, تو کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں, ہم ہی ہے جنہوں نے اس دنیا میں ریاضی کی بنیاد رکھی, وہ ہم ہی تھے جنہوں نے اس دنیا کو جدید
ترین علوم و فنون سے روشناس کرایا، اور آج ہم ہی اس سے دو چار ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جب بھی کوئی اس دنیا میں جنگ عظیم پیش ہوئی ہے تو انگریز ہم سے ہماری کتابیں لے گئے. اس لیے میں چاہوں گا کہ پوری کوشش کروں گا کہ تعلیمی نظام کو بہتر کر پاؤں، کیونکہ علم ہے میراث آدم، علم ہے راز حیات، علم کی عزت سے درکشاں یہ ساری کائنات. شکریہ. یامین صاحب، آپ نے ایک تو وہ مس کیا کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ نے کہا کہ 1 گھنٹے، ٹھیک ہے اس کو ہم ڈسریگارڈ کر سکتے ہیں، تھوڑا نروسنس کو بھی ہم ڈسریگارڈ کر سکتے ہیں، لیکن کانٹینٹ میں آپ تعلیم پہ تو یقیناً آپ نے فوکس کیا.